بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ابو الحسن علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں علی حجویری لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو امام حسن ابن علی علیہ السلام کی براہ راست اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب 8 پشتوں پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے۔ 11ویں صدی کے مسلمان غزنوی سلطنت کے صوفی، عالم دین اور مبلغ تھے، جو کشف المحجوب کی تالیف کے لیے مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ علی حجویری نے اپنی تبلیغ کے ذریعے جنوبی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ موجودہ دور میں علی حجویری کو علاقے کے روایتی سنی مسلمان لاہور، پاکستان کے مرکزی ولی کے طور پر مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پورے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ولیوں میں سے ایک ہیں، اور لاہور میں ان کا مزار، جو داتا دربار کے نام سے مشہور ہے، جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کثرت سے جانے والے مزارات میں سے ایک ہے۔ اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا مزار ہے۔ سالانہ زائرین کی تعداد اور مزار کے احاطے کے سائز میں صوفیانہ سلسلہ میں ان کا نام جنوبی ایشیا کے اسلامی معاشرے میں ایک گھریلو نام کی طرح جانا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خاص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے۔ جلابی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس اشقانی، شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی، شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن الکشیری، شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی، ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف داستانی بستامی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی اور ابو احمد مظفر بن احمد بن حمدان کے نام ملتے ہیں۔ ناظرین، طریقت میں آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی ہیں۔ ان کے حالات قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طریقت میں میری ابتدا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے۔ تفسیر، حدیث اور تصوف تینوں کے آپ عالم تھے۔ تصوف میں آپ حضرت جنید کے مذہب پر تھے، حضرت شیخ حضرمی کے مرید اور حضرت سروانی کے مصاحب تھے۔ 60 سال تک مخلوق سے گم اور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے۔ زیادہ تر قیام جبل لگام پر رہتا تھا۔ میں نے آپ سے زیادہ باروب اور صاحب ہیبت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ صوفیوں کے لباس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی کیوں غلامی کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، جو خیال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی تو آپ بانیہ اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے اور آپ کا سر میری گود میں تھا۔ میرا دل سخت مضطرب اور تکلیف میں تھا، جیسے کہ ایسے محسن اور دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جائے گا۔ یاد رکھو، ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اس کے کسی فعل پر انگشت نمائی نہ کرے اور نہ دل میں اس پر معترض ہو۔ آپ نے ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر دی۔
کسب روحانی کے لیے آپ نے شام، عراق، فارس، کہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، وراء نہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا۔ ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ سے آپ ملے ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ اپنے زمانے کے جن بزرگوں سے آپ خاص طور پر متاثر ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں، ان کے بارے میں تاثرات بھی قوسین میں درج ہیں۔ شیخ محمد ذکی بن العلا، زمانے کے سردار اور محبت کا شعلہ، شیخ القاسم سدسی، پیر مجاہدہ، شیخ الشیوخ ابو الحسن بن ثالبہ، توحید میں روشن بیان، شیخ ابو اسحاق بن شہریار، صاحب دبدبہ، شیخ ابو الحسن علی بن بکران، بزرگ صوفی، شیخ ابو عبداللہ جنیدی، بہت احترام والے، شیخ ابو طاہر مکشوف، جلیل القدر بزرگ، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن الحسین السیرکانی، شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی، خدا کے اقبال کا سایہ، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجمینی، محقق بزرگ، خواجہ رشید مظفر بن شیخ ابو سعید، دلوں کا قبلہ، خواجہ شیخ احمد جمادی سرخسی، وقت کے پہلوان، اور شیخ احمد نجار سمرقندی، زمانے کے بادشاہ۔ ناظرین، اپنے تلاش و جستجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی۔ اس کے حل کے لیے میں نے بہت مجاہدے کیے مگر یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کی قبر کی مجاوری اختیار کر کے اس پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی۔ اب کہ میں نے پھر ایسا کیا، برابر 3 ماہ تک ان کا مجاور بنا رہا، ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا اور 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت موٹے کھردرے ٹاٹ کی ایک گدڑی تھی اور وہی میں نے پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ تھا، اس کے سوا اور کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا۔ ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقع ان میں سے نہ تھا۔ میں تو محض ایک مسافر کی حیثیت سے رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کے طور طریقوں سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خانقاہ کے نیچے ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا اور ایک سوکھی روٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر خود کھانے کے لیے اوپر چوبارہ میں جا بیٹھے۔ جو کھانے وہ خود کھا رہے تھے ان کی خوشبو مجھے آ رہی تھی اور اس کے ساتھ چوبارہ پر سے وہ طنزیہ انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے لے کر بیٹھ گئے اور چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ میں اپنے دل میں خدا سے کہہ رہا تھا، بارے خدایا، اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان کی ان حرکات کا مزہ ان کو چکھا دیتا، لیکن چونکہ میں اس سے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، اس لیے جس قدر وہ تان و ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس تان کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل جس کے لیے میں مجاہدوں اور سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی۔ اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں، نیز یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ عقدے حل ہو جاتے ہیں جو دوسرے طریقوں سے حل نہیں ہوتے۔ عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں ایک قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں نہ چاہتے کہ میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا۔
یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ۔ تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ آپ کے نزدیک صوفی صفا سے مشتق ہے، اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ سے جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے، نہ کوئی خاص وضاقتہ اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے، کیونکہ سلطان حال پر غالب اور اس سے افضل ہے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی نماز باجماعت ناغہ نہیں کی، اور ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرماتے، عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے۔ صوفیوں کی ظاہری رسوم اور وضاقتہ سے آپ شیخ طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ اس سے آپ کو ایک گونا نفرت تھی، اور ان چیزوں کو ریاکاری و نمائش اور معصیت کا نام دیتے تھے۔ نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہتے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے۔ لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اور اس کے لیے مجرد رہنا اچھا ہے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت ہی میں رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجرد کی زندگی گزار دی۔ لیکن تجرد کی ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تجویز کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 1030 عیسوی تا 1040 عیسوی میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و اشاعت و دین کے سلسلے میں آپ نے بر صغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا۔ چنانچہ آپ کشف المحجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت کے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں، اور مجھے یہ سخت دقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بھنور میں ہوں جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے، اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔
آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دار شقوہ نے وصال با کمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا ہے۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہجری ہے۔ اے آر نیکولس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال با کمال 465 یا 469 ہجری کو ہوا۔ آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا، اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 تا 1605 عیسوی کی تعمیر ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری 1640 عیسوی اور بابا فرید الدین گنج شکر نے کسب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور معین الدین اجمیری نے چلہ کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ آپ کا عرس ہر سال اسلامی مہینہ صفر المظفر کی 18 سے 20 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔